کبھی یہ خیال آیا ہے کہ علم کو یعنی نالج کو بانٹنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا صرف معلومات ایک ذہن سے دوسرے میں منتقل کر دینا کافی ہے، یا پھر سوال پوچھ کر تجسس کو جگا کر لوگوں کو خود سوچنے پر مجبور کرنا؟ آج ہم ایک ایسے ہی طریقے پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا طریقہ جو صدیوں پرانا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر آج بھی اتنا ہی کارآمد ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جو جواب دینے سے زیادہ صحیح سوال پوچھنے پر یقین رکھتا تھا۔ یہ ایک جملہ ہی سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہچان ایک بادشاہ، ایک فاتح یا قانون بنانے والے کے طور پر نہیں کروائی، بلکہ ایک معلم کے طور پر، یعنی ایک استاد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے مشن کا، ان کی زندگی کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ تھا سکھانا، سمجھانا اور انسانوں کی سوچ کو بہتر بنانا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک معلم ہونا ان کے مشن کے لیے اتنا اہم کیوں تھا؟ چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کیسے اس ایک کردار نے، یعنی ایک استاد کے کردار نے، علم کے ذریعے ایک پوری کمیونٹی کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ اور یہ بات صرف کہنے کی حد تک نہیں تھی، خود قرآن میں اس کردار پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیے، وہاں صرف کتاب سکھانے کی بات نہیں ہے، وہاں ذکر ہے کتاب و حکمت کا۔ حکمت یعنی وزڈم، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے، تزکیہ، یعنی کردار کو پاک صاف کرنا، اسے نکھارنا۔ تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، مقصد صرف انفارمیشن ٹرانسفر نہیں تھا، بلکہ ایک بہتر انسان، ایک مکمل شخصیت کی تعمیر تھی۔ اچھا، تو یہ مقصد حاصل کیسے کیا جاتا تھا؟ ان کا طریقہ کیا تھا؟ یہیں پر ان کی تعلیم کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو شاید سب سے زیادہ دلچسپ ہے، سوال پوچھنے کا ان کا انقلابی انداز۔ یہ کوئی عام سوال جواب کا سیشن نہیں تھا جیسے کلاس میں امتحان ہوتا ہے، بالکل نہیں۔ اس کا مقصد دماغوں کو کھولنا تھا۔ اس طریقے نے سننے والوں کو صرف ایک پیسو لسنر سے ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ میں بدل دیا۔ اب لوگ صرف لیکچر نہیں سن رہے تھے، بلکہ وہ گفتگو کا حصہ بن رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے، وہ سوال کر رہے تھے، اور وہ خود جواب تلاش کرنے کے سفر پہ نکل پڑتے تھے۔ تو پھر وہی سوال، آخر سوال پوچھنا اتنا ضروری کیوں تھا؟ سیدھا سیدھا جواب بھی تو دیا جا سکتا تھا۔ اس کے پیچھے گہری نفسیات کام کر رہی تھی۔ جب سوال پوچھا جاتا ہے تو ذہن خود بخود جواب تلاش کرنے کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس طریقے کے اصولوں پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کی خوبصورتی سمجھ میں آتی ہے۔ اصول بہت سادہ تھے۔ پہلا، ہر کسی کو سوال پوچھنے کی مکمل آزادی ہو، کوئی ڈر، کوئی جھجک نہ ہو۔ دوسرا، جواب ہمیشہ پوچھنے والے کی سمجھ اور اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے۔ اور زبان اتنی آسان ہو کہ کوئی بھی بات سمجھنے سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ سب باتیں تھیوری میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اصل زندگی میں عملی طور پر یہ کیسا نظر آتا تھا؟ چلیں تاریخ کے اوراق سے چند حقیقی کہانیاں دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ کیسے کام کرتا تھا۔ تو پہلی کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے۔ ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے، سب سے بہترین، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سوال بہت سادہ تھا، لیکن جس طرح اس کا جواب دیا گیا وہ انداز بہت غیر معمولی تھا۔ جواب تھا صرف ایک لفظ، الصلاۃ، یعنی نماز۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، بس ایک لفظ جو سیدھا نقطے پر آئے۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس شخص نے دوبارہ وہی سوال کیا اور جواب پھر وہی، نماز۔ اس نے تیسری بار ہمت کی، پھر پوچھا اور جواب اب بھی وہی تھا۔ 3 بار سوال کیا گیا اور تینوں بار ایک ہی جواب ملا، نماز۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ شاید بے صبری تھی، لیکن نہیں، یہ تدریسی ذہانت کا کمال تھا۔ اس تکرار کا ایک مقصد تو جواب کو ذہن میں بالکل پکا کر دینا تھا، اور دوسرا یہ دکھانا بھی تھا کہ ایک استاد کا صبر کیسا ہوتا ہے۔ پیغام بالکل واضح تھا۔ کچھ بنیادیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ وہ کبھی نہیں بدلتی، چاہے سوال کتنی ہی بار کیوں نہ پوچھا جائے۔ اب ایک بالکل مختلف منظر دیکھتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے جس کے پاس ایک سوال نہیں بلکہ سوالات کی ایک پوری فہرست ہے، اور یہ سوالات زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے کے بارے میں ہیں۔ ذرا اس گفتگو پر ایک نظر ڈالیں۔ سوال ہے کامل ایمان کیسے ملے؟ جواب ہے اچھے اخلاق سے۔ سوال ہے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ جواب ہے اچھے اخلاق اور عاجزی۔ یہاں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ ہر جواب کتنا عملی، مختصر اور سیدھا ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک گائیڈ بک کی طرح ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسا ماحول بنا جہاں کوئی بھی کچھ بھی پوچھنے سے ڈرتا نہیں تھا۔ لوگوں کو یہ اعتماد ملا کہ وہ روحانیت سے لے کر روزمرہ کے مسائل تک ہر چیز پر رہنمائی مانگ سکتے ہیں۔ یہاں سوالوں کو دبایا نہیں جاتا تھا، بلکہ انہیں خوش آمدید کہا جاتا تھا۔ تو ان کہانیوں کا آج کے دور میں ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟
1400 سال پرانا یہ طریقہ آج کے استادوں، لیڈروں، یہاں تک کہ والدین کو کیا سکھا سکتا ہے؟ اس انداز تعلیم نے ایک ایسا معاشرہ بنایا جو صرف جوابات رٹتا نہیں تھا بلکہ خود سوچنا سیکھ چکا تھا۔ مقصد لوگوں کو اپنے اوپر منحصر کرنا نہیں تھا بلکہ انہیں علم کے ذریعے خود مختار بنانا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے کسی کو مچھلی پکڑ کر دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دیا جائے۔ تو آج کے لیے 4 اہم اسباق کیا نکلتے ہیں۔ پہلا، ایسا ماحول بنائیں جہاں سوال پوچھنے پر شاباش ملے، اسے دبایا نہ جائے۔ دوسرا، صبر سے سنیں، جیسے ہر سوال دنیا کا سب سے اہم سوال ہو۔ تیسرا، مشکل سے مشکل خیال کو آسان بنا کر پیش کریں۔ اور چوتھا، لوگوں کو اپنی بات کا حصہ بنائیں، انہیں صرف سننے والا نہ سمجھیں۔ تو ہم اس تجزیے کو ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں، جو پورے موضوع کا خلاصہ بھی ہے۔ شاید اصل جواب صرف کچھ بتا دینے میں نہیں بلکہ صحیح سوال پوچھنے میں چھپا ہے۔